دفعہ کی بات ہے، ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عامر۔ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں موبائل، پیڈ یا آئی پیڈ ہوتا۔ سب اس کی عادت سے پریشان ہو گئے تھے اور اس کی بہن نے ان سے بولا، بھائی جانی آئے نا کچھ کھیلتے ہیں، موبائل کو چھوڑتے ہیں۔ عامر ہاں کہنے کی بجائے کہتا، تم میری ذرا بری مت بنو، تم مجھ سے چھوٹی ہو، چھوٹوں والی باتیں کرو، مجھے یہیں رہنے دو، تم میری اماں نہیں ہو۔ اس کے امی ابو بھی اس کو بہت ڈانٹتے، لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور پھر سب اس کے بغیر ہی کہیں چلے جاتے۔ یہ تو آ ہی نہیں رہا۔ اور عامر شرمندہ ہونے کے بجائے کہتا، اللہ کا شکر ہے وہ لوگ چلے گئے، اب میں آرام سے موبائل دیکھوں گا، بہت سارے گیمز کھیلوں گا۔ لیکن اس کی بہن بھائی تھوڑے عقل مند تھے، تو وہ اپنی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ضرور ہوم ورک کرتے، لیکن امی عامر کو بار بار سمجھاتی رہتی کہ دیکھو اب نا امتحان سر پر آ گئے، کچھ تو پڑھ لو۔ لیکن عامر تو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکالتا اور آئی پیڈ یا ٹیبلٹ میں مختلف گیم کھیلتا رہتا۔ وہ بالکل ڈھیٹ بچہ بنتا جا رہا تھا۔ امی سوچتی پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بن رہا ہوگا ابھی، اور وہ ہمیشہ اس کے لیے پریشان ہی رہتی۔ عامر ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر ہوتا، وہ کلاس میں پریزنٹ تو ہوتا مگر ذہنی طور پہ وہ بالکل ایبسنٹ ہوتا، اور کلاس میں بیٹھ کر اپنا سر کھجاتا، مختلف جمائیاں لیتا اور الگ الگ چیزیں کرتا۔ پیچھے کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی میم سے شکایت کرتے، لیکن جیسی میم پیچھے مڑتی، عامر تو ایسا ہو جاتا جیسے بالکل شریف بچہ ہے۔ اسی طرح اسکول کی گھنٹی بج جاتی اور سب سے پہلے عامر اپنی وین میں ہوتا اور باقی بچے تو بعد میں نیچے آرام سے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے جاتے، لیکن عامر کو اپنی گاڑی میں موبائل جو دیکھنا تھا وہ تو بھاگے بھاگے سب سے پہلے اسکول سے باہر نکل جاتا۔ اور اسی طرح امتحان کے دن آ گئے، عامر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تو صرف موبائل دیکھتا رہتا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں، میں پرچہ خالی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر اس نے یاد کیا کہ جب اس نے پرچہ مکمل نہیں کیا تھا، ٹیچر نے اس کو پھر سے کتنا ڈانٹا تھا اور کہا تھا، عامر تم نے پھر سے غلط کیا، اب تمہیں پرنسپل کے آفس جانا پڑے گا، جاؤ۔ یہ سب سوچ کر تو عامر افسردہ ہو گیا اور اس نے کہا اب میں کیا کروں۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن ٹیچر تو آس پاس چکر لگا رہی تھیں۔ انہوں نے جب عامر کو دیکھا کہ وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کہا، عامر تم نے تو ابھی تک تم نے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ عامر نے پرچہ چھپاتے ہوئے کہا، جی میڈم، میں اپنا پرچہ ہی مکمل کر رہا تھا، بس یہاں مکھیاں آ رہی تھیں، اس وجہ سے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میم نے کہا، آپ مجھے اپنا پرچہ پکڑائیے۔ اس نے پرچہ پکڑایا تو میم نے دیکھ کر کہا، آپ ابھی تک خالی بیٹھے تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیسے بچے ہو آپ آگے کلاس میں پھر نہیں پڑھ پائیں گے۔ تمام ہم جماعت بھی ان کی ڈانٹوں کو سننا شروع ہو گئی اور عامر کو دیکھنا شروع ہوئی۔ عامر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے نرم آواز میں کہا، سوری میم، میں بس کچھ کر نہیں پایا تھا۔ میم نے بھی عامر کو پیار کیا اور دیکھو بچوں، اب صرف سوری کی وجہ سے میم کا غصہ کیسے شانت ہوگا۔ عامر نے جیسی سوری کی، میم نے اس کو پیار کیا اور کہا، شکر ہے تم نے سوری کر لی،
ورنہ تم پہلے اپنی غلطی کا بالکل بھی احساس نہیں کرتے تھے۔ تم ایک اچھے بچے ہو، صرف تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ میں میم سے تمہاری سفارش کروا دوں گی کہ تمہیں پھر سے اس کلاس میں مت ڈالیں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا گھنٹی بج گئی اور سارے بچے ہرے ہرے کر کے نیچے چلے گئے۔ پھر حامد نے بھی ان سے پکا وعدہ کیا اور کہا میں ضرور گھر میں تیاری کروں گا، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور میم نے پھر ان کے آنسو پوچھے۔ پھر وہ بھی اپنی گاڑی کو چل دیا۔ اسکول گھر سے قریب تھا تو پھر عامر پیدل گھر آتا تھا۔ اس دفعہ وہ روتے دھوتے گھر آیا۔ امی جیسی باہر نکلی تو انہوں نے کہا ارے ارے عامر بیٹا کیا ہوا؟ عامر ان کی گود سے لگ گیا اور رونے دھونے لگا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا عامر؟ آخر کچھ تو بتاؤ۔ عامر نے پوری بات بتائی تو پھر امی نے بھی اس کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اب تمہیں سمجھ آیا، پھر سے ایسے مت کرنا۔ پھر وہ اپنی امی کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ اب عامر اچھا بچہ بن گیا ہے۔ اگر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہو تو پھر وہ کرتا ہے، اور اگر ہوم ورک کرنا ہو تو پھر وہ موبائل اب بالکل نہیں دیکھتا، صرف اس وقت دیکھتا ہے جب اس کو اسکول کا کوئی پروجیکٹ بنانا ہو۔ امی ابو بھی بہت خوش ہو گئے ہیں۔ اور یہی ہماری کہانی کا سبق۔